بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو آج اپنے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اس کورس کے 33ویں سیشن میں۔ آج ہم جس سیکٹر آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے، ان فیکٹ وی پلان ٹو ٹاک ان 2 سیشنز آن دس امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ ایشو، از دیٹ آف ویمن امپاورمنٹ۔ رول آف ویمن پہ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں پہلے سیشنز میں۔ We briefly touched upon the role which women play in developing a society or country. اس کو ہم آج ریکیپ کریں گے، بٹ بیسیکلی ہمارا فوکس ہوگا on the various strategies available to deploy women fully along with men in the development of a nation or society. But before that, I would like to clarify the term empowerment, because empowerment is in use, it is heavily in use, and sometimes it is misused. Basically, empowerment means delegating work to someone. آپ جو کام آج کر رہے ہیں، آپ نے کل وہ کسی اور کو دیا، اپنے جونیئر کو، تو آپ نے وہ کام ڈیلیگیٹ کر دیا۔ لیکن امپاورمنٹ میں ڈیلیگیشن سے ایک امپورٹنٹ فرق ہے یا ایڈیشن ہے۔ ڈیلیگیشن ہوتی ہے وداؤٹ ٹریننگ، دیٹ یو ٹیل سم باڈی کہ دیکھیں آپ کو ہم نے ہائر کیا ہے، آپ کا یہ رول ہے اور آپ نے یہ کام کرنے، اور ان کاموں میں آپ نے بہت سے ان کو وہ کام تھما دیے، دے دیے جو آپ خود کرتے تھے وداؤٹ ٹریننگ دیٹ انڈیویجول۔ وہ تو ڈیلیگیشن ہے۔ سم ٹائمز اٹ ورکس، سم ٹائمز اٹ ڈز ناٹ ورک، ڈپینڈنگ آن دی کیپیبلٹی آف دا پرسن ٹو ہوم یو آر ڈیلیگیٹنگ ورک۔ لیکن اگر کام کو ڈیلیگیٹ کرنے سے پہلے اسکلز پرووائڈ کی جائیں ان صاحب کو یا ان خاتون کو جنہوں نے یہ رول اپنایا ہے، جاب شروع کی ہے، اگر ان کو پہلے ٹرین کیا جائے، ان کو پہلے پورا طریقہ کار بتایا جائے، ان کے اندر اس جاب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اسکلز ایڈ کی جائیں، اور اس کے بعد ان کو وہ کام دیا جائے، تو اب وہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہے، ڈیلیگیشن آف ورک نہیں رہا۔ ناؤ اٹ ہیز بیکم امپاورمنٹ بیکاز یو ہیو گیون اسکلز ٹو دا نیو پرسن۔ اب اسکلز کے ساتھ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ان کی گروتھ کا راستہ، ان کی ڈیولپمنٹ کا راستہ بھی نہیں روکا، کام بھی اچھا ہو رہا ہے بیکاز اے ٹرینڈ جونیئر از ڈوئنگ اٹ۔ اٹ از ناٹ دیٹ سم باڈی ہو از ان ایکسپیرینس از ڈوئنگ اٹ اینڈ از ڈوئنگ اے بیڈ جاب۔ آپ نے ان کو ٹرین کیا، ان کو اسکلز دیں، اب کام کی کوالٹی بھی اچھی ہے، آپ بھی خوش ہیں، وہ صاحب جو نئے آئے ہیں، جو جونیئر ہیں، ان کے لیے بھی ایک راستہ کھل گیا بیکاز ناؤ ہی اسٹارٹس گیٹنگ اسکلز۔ اور اگر اسی طرح ان کو مختلف باسز استعمال میں لاتے رہیں تو آفٹر 2-3-4 years he will develop a package of skills which will propel him upwards۔ بالکل اسی طرح جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو صرف لپ سروس دینا یا ان کے لیے کوئی ادارے بنا دینا، کانفرنسز، سیمینار کر دینا، صرف یہ کرنا از ناٹ امپاورنگ ویمن۔ امپاورمنٹ ویمن کی تب ہوگی کسی بھی کنٹری میں جب ان خواتین کو ریلیٹڈ اسکلز دی جائیں، چاہے وہ گھر چلانے کی اسکلز ہوں، چاہے وہ انٹرپرینوریل اسکلز ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ پروفیشن اور جاب سے ریلیٹڈ ہوں، تو انٹل اینڈ انلیس، اینڈ چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، ہائیجین سے ریلیٹڈ ہوں، چائلڈ ریئرنگ سے ریلیٹڈ ہوں، جب تک ہم یہ اسکلز خواتین کو پرووائڈ نہیں کریں گے تب تک ہم انہیں امپاور نہیں کریں گے، تب تک ہم ان میں وہ کانفیڈنس نہیں لا سکیں گے جو ضروری ہے ان کے لیے ٹو کم اینڈ ورک اینڈ لیو ان پیرٹی ود مین۔ سو یہ تو بریف سا ایک انٹروڈکشن تھا امپاورمنٹ کے کانسیپٹ کا، اور اس کو ہم نے لنک کیا ود ویمن امپاورمنٹ، دے نیڈ ٹو بی گیون پریکٹیکل اسکلز، پریکٹیکل ٹریننگ۔ اب خواتین کا رول in relation to human resource development, it is said that women occupy a strategic role as far as human resource development is concerned. They already have a key strategic role. Now, why it is said? It is said because if you look at a society and you look at the structure of society from a sociology point of view, the basic unit of society is family. The basic transactional unit اور سوشل یونٹ آف اے سوسائٹی از فیملی۔ اب فیملی کے کانٹیکسٹ میں چاہے وہ ویسٹ ہے، ایسٹ ہے، ساؤتھ ہے، نارتھ ہے،
In the context of family, the role of women cannot be ignored. They already have a strategic role in family, because in family they are rearing children, they are managing the household, they are managing the kitchen affairs, they are into management of so many important things کہ already ان کا رول فیملی میں اسٹریٹجک رول ہے. اور اگر فیملیز کو اکٹھا کر دیں تو سوسائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, سوسائٹی بن جاتی. So that means that women also have a strategic role to play at a macro level, at a societal level, national level, کیونکہ فیملی میں تو وہ آلریڈی اسٹریٹجک رول میں ہیں. تو ایک تو ریزن یہ ہے, women they occupy a strategic key role in human resource development. That is why they need to be empowered. Otherwise, we will miss out on the services or on the work or on the production of this important half of our society. دوسری چیز یہ ہے, women are again in strategic position in HRD as they are the ones who are primarily involved in the upbringing of young. یہ بھی سب سے امپورٹنٹ چیز, upbringing of young and they manage the household, ہم نے پہلے ذکر کیا. اب upbringing of young ایک روٹین سا ہاؤس ہولڈ کور میں سے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے جو ہر خاتون نے کرنا ہے, بائی ڈیفالٹ کرنا ہے. بٹ وین دے آر ریئرنگ اور برنگنگ اپ چلڈرن, دے آر ان فیکٹ برنگنگ اپ دا ہول نیشن. کیونکہ اس وقت جتنے بھی بچے ماؤں کی گود میں ہیں وہ سارے بچوں کو کلیکٹ کر دیا جائے اور 20, 30, 40 سال بعد دیکھا جائے تو یہی قوم ہوگی. سو اینڈ وی ہیو سین ان آور ارلیئر سیشنز دی امپورٹنس آف فرسٹ 7 years آف ہیومن لائف. ہم نے دیکھا ویریس سائیکولوجیکل اسٹڈیز کے مطابق, ہم نے دیکھا ٹرانزیکشنل انالیسز میں دیکھا, ہم نے اور ایک دو جگہ اس چیز پہ اسٹریس دیا. پرسنالٹی کے اوپر جب ہم بات کر رہے تھے ہم نے تب بھی اس پہ اسٹریس دیا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, موسٹ آف ہز پرسنالٹی از فارمڈ. بیسک جو ایٹیچیوڈ ہے وہ فارم ہو چکا ہوتا ہے. بیسک بلیف سسٹم اور ویلیو سسٹم تو بعد میں بھی بنتا ہے, چینج ہوتا رہتا ہے, لیکن ایک بیسک آرکیٹائپ اس کی جسے کہنا چاہیے, وہ بیسک ڈیزائن بن چکا ہوتا ہے. اب یہ ڈیزائن چاہے وہ بچہ میل ہو یا فیمیل ہو, یہ بیسک آرکیٹیپل ڈیزائن جو اس کے مائنڈ میں ڈالا جاتا ہے, that comes from parents and especially from mother, because fathers normally do not have that much time which to spend with their children. اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا, شام میں گھر آتے ہیں, اس کے بعد اور بہت سی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, بچوں کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے. سو انہیں ہر چیز کے بارے میں بتانا اور سکھانا انیشلی از دا جاب آف اے وومن. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس چیز کو ٹچ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کتنی دفعہ کھانا ہے, فریکوینسی کیا ہوگی کھانے کی, بچے کی مانیٹرنگ کہ اس کا جو مائل سٹونز ہیں وہ ایج کے مطابق آ رہے ہیں, بچہ اپنا ہیڈ ہولڈ کرنا شروع کر دیا, رائٹ ایج پہ کرال کرنا شروع کر دیا, چلنا شروع کر دیا, بولتا یا سنتا ٹھیک ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مدرس ول نوٹس فرسٹ ایز کمپیئر ٹو فادرس, بیکاز simply because of the reason that they spend more time, because they are supposed to be at home rearing the children, so they spend more time with them. کیا ان کو کھیلنے کے لیے دینا ہے, کیا نہیں کرنے دینا, یہ ساری کی ساری چیزیں صرف بچے کی ایگزسٹنس کے لیے نہیں ہیں, بلکہ اس کی فیوچر سروائیول اور فیوچر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بھی ان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. کیونکہ جو آتے ہیں, جو چیزیں ہم 7, 8, 9 سال کی عمر تک بنا لیتے ہیں, ان کو اس بیسک آرکیٹائپ کو لے کر ہی ہم پھر اپنی پرسنالٹی, اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا کیونکہ رول بچوں کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے, اور پھر ان فیکٹ اٹ اسٹارٹس رائٹ فرام دی کنسیپشن, بٹ اینٹی نیٹل کیئر اور یہ سارا کچھ سے گزرنے کے بعد جب ڈلیوری ہوتی ہے, بچے کی پیدائش ہوتی ہے, تو پھر اس کی نشو و نما, اس کی نگہداشت, اس کی گروتھ, وہ پوری کی پوری رسپانسبلٹی خواتین کی. گھر کو مینیج کرنے کی موسٹ کیسز ان ڈیولپنگ کنٹریز, ایون ابراڈ تو خیر ذرا فرق ہے, وہاں پہ یوزلی دے ول اسپلٹ ورک بٹوین دیم, بٹ ان آر سوسائٹیز, ڈیولپنگ کنٹریز, women are the one who actually manage the house. No country or society can achieve its potential without adequately investing in developing the capabilities of women. اب یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا, جو پہلے ہم نے 2 پوائنٹ ایکسپلین کیے,
اس سے ایک لاجیکل کنکلوژن یہ بنتا ہے کہ اگر ویمن ہیو سچ این امپورٹنٹ رول ٹو پلے اینڈ دے آر اباؤٹ 50% آف آر population of our society, then it will be very sad and ironic if we do not empower them, if we do not develop their capabilities. So despite this logical conclusion that women need to be empowered, they need to be given skills because they have a strategic position in family, they have a strategic position in society, we cannot ignore them. Despite this, it is, as I said, sad that in most developing countries, women do not have the same access to education, job, income earning potentials and power as compared to men. یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ ان ڈیولپنگ کنٹریز لائک اس, تو جاب اور انکم جنریشن تو بعد کی چیز ہے, women even don't have equal access to nutrition. یعنی ان کی ہیلتھ اور نیوٹریشن بھی مردوں کے مقابلے میں انفیریئر. یہ نہیں کہ ان کو کھانا نہیں ملتا, لیکن ان کو ایک تو ماں خود اف شی ہیز 6, 7, 8 kids ٹو فیڈ, تو بیچاری سب سے آخر میں کھائے گی. اینڈ جنرلی اٹ از کنسیڈرڈ کہ مرد جو ہیں انہوں نے کیونکہ باہر کام کرنا ہوتا ہے, دے نیڈ مور انرجی, دے نیڈ مور فوڈ. سو خواتین اس چیز پہ بھی کمپرومائز میں آ جاتی ہیں اینڈ دے گیٹ لیس کیلوریز, لیس نیوٹریشنل ویلیو. اور اس چیز سے ہوتا یہ ہے کہ لیٹر آن وین دے بیکم مدرس, اب ان کو انیمیا ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کے اوپر ایک تو ٹین ایجز میں, چائلڈہڈ میں اتنا اچھا فوڈ نہیں ملا, اتنے اچھے لیول ہیموگلوبن کے آلریڈی نہیں تھے. آن ٹاپ آف اٹ, pregnancy itself is a burden and is a long burden of 9 months. So, اور اس دوران بھی جو ان کی ڈائٹ تھی, جو ان کی خوراک تھی, وہ اپ ٹو دی ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ نہیں تھی. اس میں پروٹینز اتنے نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے, اس میں پھل اور سبزیاں اتنی نہیں تھی جتنی ہونا چاہیے, دودھ نہیں تھا اتنا جتنا ہونا چاہیے. تو آپ ایک کمپرومائزڈ باڈی کو فردر مشکلات میں ڈال رہے ہیں, مشکل حالات میں ڈال رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوور دا ایئرس وین دے ول پروڈیوس 2, 3, 4 kids, ان کی جو صحت ہے, جو ان کے انٹرنل سسٹمز ہیں, وہ اور کمپرومائز ہو جائیں گے اور ان کی پرفارمنس گر جائے گی. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے, ہمارے سامنے ہوتا ہے, وی آل آر اے وٹنس ٹو اٹ. اینڈ آلسو موسٹ آف دا ورک وچ از ڈن بائی ویمن, اینڈ وی ہیو مینشن دیٹ ورک, اور وہ کتنا مشکل کام ہے. فیملی کو مینج کرنا, بچوں کو پہلے تو پریگنینسی کو 9 مہینے ٹالریٹ کرنا, اس کے بعد ڈلیوری کے عمل میں سے گزرنا, اس کے بعد پرپیوریم کے عمل سے گزر کے بچوں کو پالنا, اور پھر ان کو ویلیوز دینا, ان کو بلیفس دینا, ان کو اچھا انسان بنانا. دس از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ جاب. لیکن موسٹ آف دا ورک وچ دا ویمن ڈو ان ڈیولپنگ کنٹریز, جیسے ہاؤس ہولڈ کی جابس ہیں, بچے پالنا ہے, از آئدر ٹوٹلی انڈر ویلیوڈ اور اگنورڈ. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی چیز تھی, تو نہ تو اس چیز کی کوئی کمپنسیشن انہیں ملتی ہے, نہ انہیں کوئی سیلری ملتی ہے اس چیز کی, نہ انہیں کوئی بونس یا ریوارڈ ملتے ہیں, اور ان کی پرفارمنس اتنی مرضی اچھی ہو گھر میں, کوئی پرفارمنس اپریزل سسٹم تو نہیں ہے جو ان کو ریوارڈ دے گا, ایکسیپٹ اف دی ادر ممبرز آف دا فیملی اور دی ہسبینڈ از کیئرنگ اینڈ ہی از اے پرسن ہو, جو انصاف پسند. اس کے علاوہ تو باقی چیزیں تو انڈرسٹوڈ میں لی جاتی ہیں. تو اس مشکل کام کا کوئی ریوارڈ نہیں, کوئی صلہ نہیں ہے. سو یونیورسلی ویمن آر انڈر ریپرزینٹیڈ پولیٹیکلی ایز ویل. اگر آپ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ دیکھ لیں, اس میں جو مردوں کی اور خواتین کی ریشو ہے, اس میں آپ کو خواتین بہت کم نظر آئیں. تو فیملی ہو, چاہے وہ ہاؤس ہولڈ ہو, سوسائٹی ہو, ایک تو ہم ان کے کام کو پوری طرح ویلیو نہیں دے رہے, اس کام کو ہم کمپنسیٹ کس طریقے سے نہیں کر رہے, اینڈ the top jobs and the top slots are all mostly occupied by men. Politically women are underrepresented. تو ہم پھر کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ایچ آر ڈی نے یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے ان کو دی ہے, اس کا ہم کو فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اس کا فائدہ تو نہیں ہم اٹھا رہے, بٹ ایٹ لیسٹ اٹ از کرسٹل کلیئر ٹو اس ناؤ that women
cannot be ignored if we are to develop in terms of human resource development. اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے، کیونکہ مختلف جو مثالیں ہوتی ہیں ان سے بات کلیئر ہوتی جاتی. ایک طرف ہم نے کہا خواتین آر انڈر ریپرزینٹیڈ پولیٹیکلی، خواتین کے کام کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، خواتین کی صحت نیوٹریشن مردوں کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں. اب ہم اس کو اگر پروو کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایک طریقہ ہے. ایک تو اسٹڈیز بہت سی اویلیبل ہیں، لیکن ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یا HDI کی بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں. وی نو دیٹ کانسیپٹ. اور ہم نے کئی کنٹریز کے HDI دیکھے اور ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بیسیکلی از کمپوزڈ آف 3 تھنگس. اسٹینڈرڈ آف لیونگ آتا ہے اس میں، ایک اس میں اسکول انرولمنٹ آتی ہیں، اور ایک اس میں لانجیوٹی یا جو ہماری ایوریج ایج ہے وہ آتی ہے. سو HDI کو جینڈر سینسٹیو بنایا جا سکتا ہے. ویریس فارمولاز اگر آپ اس میں ایڈ کریں، جو فارمولاز تو آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں، بٹ تھرو ڈفرنٹ میتھمیٹیکل ماڈلس دس HDI کین بی میڈ جینڈر سینسٹیو. تو پھر پتا چلے گا کہ ایک پرٹیکولر کنٹری میں ٹوٹل HDI تو اتنا ہے، فار ایگزامپل 0.8 ہے، وچ از ویری گڈ اوور آل. لیکن اگر اس کنٹری میں خواتین کا HDI 0.6 ہے یا 0.6 سے بھی نیچے ہے، تو پھر ہمیں وہ جو ڈسکرپنسی، جو حالت زار خواتین کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں پوری طرح سے سامنے نظر آتی. تو HDI 33 کنٹریز کا، کیونکہ بہت سی کنٹریز میں ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے ایز فار ایز specifically targeting women for HDI is concerned. So of the 33 countries for whom a gender sensitive HDI is calculated, only 5 countries had ratios above 0.9. یعنی صرف 5 ملک ایسے تھے جہاں خواتین کا یا جینڈر سینسٹیو HDI was 0.9 or 90% of the general HDI. اور وہ 5 کنٹریز کون سی تھیں؟ سویڈن، فن لینڈ، ناروے، فرانس اینڈ ڈینمارک. آل یورپین کنٹریز اینڈ موسٹلی اسکینڈینیوین کنٹریز. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ کنٹریز ہیں جو جنرل HDI کی ٹاپ 10 کی لسٹ میں آتی ہیں. تو ان میں اگر سویڈن کا HDI فار ایگزامپل 0.9 ہے، تو جو جینڈر سینسٹیو HDI ہوگا وہ سویڈن کا would be 0.8 اور 0.81 because it is 90% of the overall HDI. So Sweden, Finland, Norway, France, Denmark are the only 5 countries where the gender sensitive HDI is 90% of the overall HDI. یہی اگر ہم کنیا میں دیکھیں سچویشن، تو کنیا میں جینڈر سینسٹیو HDI is only 59% of the general HDI, and in Korea it is 69%. Or this figure is likely to be lot lower in developing countries, but unfortunately developing countries کا ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. اس لیے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کنٹریز لائک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افریقن کنٹریز جہاں پر HDI آلریڈی 0.5 اور 0.6 میں ہوور کر رہا ہے، وہاں جینڈر سینسٹیو HDI would be much lower than that. So that gives us a proof or an empirical evidence that globally women are neglected, women are ignored, women have less access to the basic facilities of education and job as compared to men. اسی کو اگر ہم لے کے آگے چلیں تو خواتین کا رول جہاں اکنامک گروتھ ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے in a study in 1991 the role played by women was analyzed in the 4 most advanced developing countries. اور وہ 4 most advanced developing countries ہیں ہانگ کانگ، سنگاپور، ساؤتھ کوریا اینڈ تائیوان. تو اس اسٹڈی میں ان 4 کنٹریز پہ فوکس کیا گیا، اور دیز کنٹریز آر ان دا مڈل ٹو اپر نیشنل انکم لیول کیٹیگریز میں آتی ہیں. HDI بھی ان کا اچھا ہے موسٹلی. دیز کنٹریز شو دا فالوئنگ ٹرینڈس ان ویمن انوالومنٹ. کیونکہ یہ 4 ہم نے اس لیے سلیکٹ کیے ہیں کیونکہ یہ 4 ایشین کنٹریز وہ ہیں which are considered as Asian tigers, which are considered as the most advanced developing nations. So in mein why they are most advanced developing nations and why they are Asian tigers, تو ایک وجہ میں سمجھ آتی ہے کہ high proportion of women is employed in workforce in all of these countries.
a very high proportion of women is actually in the commercial and professional workforce. دوسرا یہ ہے کہ بائی 1986 یہ اسٹڈی 91 میں ہوئی تھی، تو 86 تک جو سیکنڈری اسکول انرولمنٹ تھی خواتین کی، ساؤتھ کوریا میں وہ 93% تھی، ہانگ کانگ میں 72% تھی، اور سنگاپور میں 73% تھی. So that again tells us that why these countries have developed so successfully as compared to other Asian countries, which also have natural resources, which are bigger than them area-wise, which are maybe strategically located in much more important locations than these countries. لیکن وہاں پر ہم یہ گروتھ، یہ ڈیولپمنٹ نہیں دیکھ سکے، کیونکہ وہاں پر خواتین کو اتنی زیادہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ملی، اتنا زیادہ کیونکہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ملی، اس لیے ورک فورس میں آنے کی فیسلٹیز بھی نہیں ملی. سو ناؤ دی سچویشن، جو بیک گراؤنڈ ہم بنانا چاہ رہے تھے بفور کمنگ ٹو دی اسٹریٹجیز فار امپاورنگ وومن، وہ ایک بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں بن چکا ہے. بیسیکلی 4 اسٹریٹجیز ہیں. اگر ہم ایک اوور ویو دیکھیں ان اسٹریٹجیز کا فار امپاورنگ ویمن، ان کی ڈیٹیل ہم ان 2 سیشنز میں، ایک یہ اور ایک نیکسٹ آنے والے سیشن میں، انہی اسٹریٹجیز کی ڈیٹیل میں ہم رہیں گے. The first is to educate girls and women. First things first, there is no way that we can talk about empowering women and giving them rights and giving them benefits and giving them access until and unless we educate them. اور یہ گھر میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ شاید یہ ان خواتین کے لیے ایجوکیشن ریلیونٹ نہیں ہے جو گھروں میں ہیں یا جو ہاؤس وائفس ہیں، تو یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہوگا. بیکاز today is the age of information. Everything is available on net and media and newspapers. So those women who are educated and who can access the information will be in a much better position to rear or upbring their children. اب یہ 40-50 سال پہلے کا زمانہ تو نہیں ہے جہاں پر چائلڈ ریئرنگ صرف وزڈم سے ہو جاتی تھی. آج بھی وزڈم سے تو ہوگی، لیکن وہ وزڈم اس وقت انفارمیشن پہ ڈپینڈنٹ نہیں تھی، وہ سینہ بسینہ جنریشن ٹو جنریشن چلتی تھی. آج کل اس میں انفارمیشن کی اس قدر زیادتی ہے کہ جو لوگ انفارمیشن سے دور ہیں وہ ایجوکیشن، نالج اور سکل سے بھی دور ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی خواتین کو انفارمیشن کے قریب لانا ہے، اس کے لیے انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے. پہلی اسٹریٹجی تو ہماری جس پہ ہم ڈسکس کریں گے، دیٹ ول ریوالو اراؤنڈ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ گرلز اینڈ ویمن. Second strategy is to facilitate women's involvement in economic activities through development of their entrepreneurial and income earning capabilities and access to credit. So education کے بعد جب ہم نے انہیں ایجوکیٹ کر لیا، بہت سی جگہ پہ آپ نے ہماری کنٹری میں بھی دیکھا ہوگا خواتین ڈاکٹرز بھی بن جاتی ہیں، پروفیشنلز بن جاتی ہیں، بٹ اسٹل دے آر ناٹ الاؤڈ کہ وہ باہر سے جا کے کام کریں. وہ شادی ہوتی ہے اور وہ گھر سنبھال لیتی ہیں. تو وی آر ویسٹنگ ناٹ اونلی پرسنز کیپیبلٹیز اینڈ ارننگ پوٹینشیل، بٹ وی آر آلسو ویسٹنگ دی انٹلیکچوئل کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز وچ دیٹ انڈیویجول ہیز. تو ایجوکیٹ کرنے کے بعد مناسب ہے اف وی کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پر خواتین کمرشل دنیا میں انٹر ہو سکیں، تاکہ ان کا انکم جنریشن کیپیبلٹی بڑھ سکے، وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے میں مددگار ہو سکیں. فیملی سپورٹ ہوگی، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہوگا، پر کیپٹا انکم اونچی ہوگی، ایچ ڈی آئی پہ ڈائریکٹ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اور ساتھ ساتھ ایکسیس ٹو کریڈٹ کی ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے جب ہم اس اسٹریٹجی پہ آتے ہیں، لیکن خواتین کو بھی وہ ایکسیس کریڈٹ کی اور دوسری بینکنگ فیسلٹیز کی ہو جو کہ مرد حضرات کو حاصل ہے، سو دیٹ they can also set up their small businesses, they can also expand their existing businesses and can serve not only themselves and their families but the society and the nation. Teesri strategy to upgrade women is involving them in policy making and decision making. اور یہ policy making اور decision making again starts at household level. کہ اگر گھر کی پالیسی میں ڈیسیژن میکنگ میں خواتین شامل ہوں گی، اور وہ کس طرح ہوں گی؟ اف دے آر ایجوکیٹڈ، اف دے آر آلسو اسکلفل، اف دے ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن،
if they know what is happening around them, تو پھر گھر کی پالیسی میکنگ میں, ڈیسیژن میکنگ میں ان کو شامل کیا جائے گا. اینڈ ونس دیئر رول ایز پالیسی میکرز, ایز ڈومیسٹک پالیسی میکرز از اسٹیبلش ان دا سوسائٹی, تو پھر آٹومیٹکلی دے ول بیکم ڈیسیژن میکرز اینڈ پالیسی میکرز ان آرگنائزیشنز, ان اسمبلیز, ایز منسٹرز ایٹ نیشنل لیول. سو یہ تیسری اسٹریٹجی ہوگی. فورتھ اسٹریٹجی ول بی انکریجنگ دی سوشیو کلچرل چینج بائی ایکسپلورنگ جینڈر ایشوز. ایک سوسائٹی ہے, اس میں پہلے تو ہم ایکسپلور کریں, دیکھیں کہ جینڈر ایشوز ہیں کہاں کہاں اور کس طرح سے وہ سوسائٹی کو نقصان یا فائدہ دے رہے ہیں. اینڈ آلسو بائی پروموٹنگ دی افیکٹو امپلیمنٹیشن آف ایکول رائٹس لیجسلیشنس. ہر ملک میں اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ایکول رائٹس کے اوپر لیجسلیشن ہوئی, قانون سازی ہوئی, ہمارے ہاں بھی ہوئی. سو اس قانون سازی کی افیکٹو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. افیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ وہ قانون کتابوں میں لکھے رہیں اور کبھی کبھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے مقدموں میں ذکر ان کا ہو جائے, بلکہ وہ قانون لوگوں تک پہنچے, پولیس کو ان کی انفارمیشن ہو کہ خواتین کے ساتھ فلاں فلاں بل اگر ڈیولپ ہوا ہے تو دین کس طرح سے ان کے ساتھ کاروائی کرنی, کس طرح سے ان کے ساتھ پروسیڈ کرنا. So these four strategies are basically meant for empowering women. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے پہلی اسٹریٹجی کی, which is regarding the education of girls and women in a society. پہلے ہم کچھ فیکٹس دیکھ لیں اس سلسلے میں. Education plays a major role in empowering women as the following facts suggests. پہلا فیکٹ تو یہ, اور یہ سب empirically known facts ہیں. پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ it was seen in a study that a 1 year increase in mothers' education is associated with a 9% decrease in the mortality rate of children under the age of 5. 5 سال سے کم بچوں کی شرح اموات میں 9% کمی ہوتی ہے اگر ماں کی ایجوکیشن 1 سال بڑھا دی جائے. کیونکہ ایجوکیشن بڑھانے سے she will become close to information, she will gain more knowledge کہ کس طرح میں نے اپنے بچے کو, فار ایگزامپل فیڈنگ ایک چھوٹی سی چیز, چھوٹی چیز تو نہیں ہے لیکن ایک روٹین کورس میں سے آتی ہے, فیڈنگ پہ ہم بات کرتے ہیں. موسٹلی بریسٹ فیڈنگ اتنی پاپولر نہیں ہے, باٹل فیڈنگ زیادہ چھوٹے علاقوں میں, چھوٹے جو ہمارے گاؤں ہیں, شہر ہیں, وہاں پر کافی کامن ہو رہی ہے باٹل فیڈنگ بیکاز آف اٹس کنوینئنس. لیکن اس کنوینئنس کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے, بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, اخباروں میں, بچے کو دودھ پلانے کے بعد باٹل کو رکھ دیا اور اتنا سا دودھ بچا تھا, وہ پڑا رہا, گھنٹے 2 گھنٹے بعد بچے نے پھر دودھ مانگا, وہی دے دیا. اب وہ دودھ تو شاید اتنی دیر میں خراب نہیں ہوتا, لیکن باٹل کے اوپر جو نپل ہے اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی, تو کور جو نہیں کیا, مکھیاں بیٹھیں گی, جرمز آئیں گے, وائرسز, بیکٹیریاز. Now we are forcing or we are imposing danger on the children. Danger of what? Danger of diarrheal disease, danger of polio, danger of many other infectious diseases. بغیر کچھ کیے, just by ignoring to cover the cap of the bottle or just by ignoring to wash the bottle again in hot water, بچے کو ہم نے ایکسپوز کر دیا اس رسک پہ. A woman who will be educated, a woman who will be knowledgeable, a woman who is exposed to information will not do this. And will not only do this, will also do many other things which will save her child from disease, from sickness, from illness, and therefore the child mortality rate will drop. So, یہ تو بات تھی صرف فیڈنگ تک. اب اگر آپ دیکھیں کہ if woman herself is educated, then she will keep a record, a track of the immunization schedule. جو بچوں کو ٹیکے لگتے ہیں, حفاظتی ٹیکے, تو وہ ایک ایجوکیٹڈ خاتون ہی اس کا ٹریک رکھ سکے گی. چاہے اپنے پاس وہ کوئی ڈائری میں نوٹ کر لیں یا ویکسینیشن کارڈ بنوا لیں, اور ویکسینیشن کارڈ پہ بھی ان کو پتا ہوگا اب نیکسٹ ڈیٹ کیا ڈیو ہے, اس پہ وہ ایگزیکٹلی لے جائیں گی
بچے کی ویکسینیشن ہو جائے گی. اگین ہی ول بی سیوڈ فرام دا 5-6 فیٹل کمیونیکیبل ڈیزیزز. اسی طرح بچے کی غذا کے بارے میں بیٹر ایجوکیٹڈ ویمن ول میک شیور دیٹ دا چائلڈ گیٹس اے بیٹر فوڈ بیکاز ان کی انفارمیشن زیادہ ہوگی, نالج زیادہ ہوگی. تو ایون اف شی از گیونگ فارمولا ملک ٹو دا چائلڈ, باٹل فیڈ ہی کر رہی ہیں, تو وہ کانسنٹریشن آف دا پاؤڈر ٹو واٹر جب ملاتے ہیں تو وہ ہدایات کے مطابق وہ کانسنٹریشن کو بنائیں گی. کیونکہ اگر وہ کم دے دیں پاؤڈر یا وہ زیادہ دے دیں, زیادہ ٹینڈنسی جو دیکھی گئی ہے وہی ہے کہ مائیں زیادہ دے دیتی ہیں, 1 چمچ جہاں ڈالنا ہے وہ 2 ڈال دیتی ہیں. وہ بھی پرابلمٹک ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دودھ جو بچہ پی رہا ہے اس کی آسمولیلٹی یا اس کی جو کانسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی. جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو بچہ ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اتنا کانسنٹریٹڈ دودھ پی کے برین پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ اف شی از انڈر یوٹیلائزنگ دا ملک پاؤڈر یا وہ کم دے رہی ہیں ریکوائرڈ لیول سے, تو پھر بچہ زیادہ پانی پی رہا ہے, دودھ کم پی رہا ہے, دین ہی از گیٹنگ لیس کیلوریز. تو پھر وہ میل نیوٹریشن کی طرف, مراسمس کی طرف, ویکنس کی طرف, اس طرف نکل جاتا ہے. کیونکہ 5 سال کے نیچے بچے کی بہت سی ڈیزیزز ہیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہی فوڈ کے ساتھ, ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہائیجین کے ساتھ, ڈائریکٹلی ریلیٹڈ امیونائزیشن کے ساتھ. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایز وی نو ان آور سوسائٹی اینڈ ایون ان دا ہول ورلڈ, دیز آر دا ریسپانسبلٹیز آف اے مدر. باپ تو بچے کو فوڈ نہیں دیتا موسٹلی, باپ تو بچے کو لے کے امیونائزیشن پہ نہیں جاتے, سو باپ تو بچوں کا دودھ نہیں بناتے. سو آل آف دیز تھنگس پوائنٹ ٹو وٹ وی آر سیئنگ دیٹ ویمن ہو آر ایجوکیٹڈ ول ریز دیئر چلڈرن ان اے مچ سیفر انوائرمنٹ. اس کے علاوہ improved education encourages women to participate more in community development activities which often provide income earning opportunities. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر خاتون ایجوکیٹڈ ہیں, انفارمڈ ہیں, تو انہیں پتا ہوگا کہ میرے ایریا میں یا اس ایریا میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی آ رہی ہے, کوئی خاص بازار لگ رہا ہے, کوئی انڈسٹریل ایگزیبیشن لگ رہی ہے, تو وہ اس کے لحاظ سے اس میں حصہ لے سکتی ہیں اور انکم ارننگ کے کئی مواقع ان کو اس سے مل سکتے ہیں if she is actively involved in community development activities. لیکن وہ تبھی ہوگا if she is educated. ادروائز ایک تو وہ جائیں گی نہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اور اگر جائیں گی بھی تو دین obviously کانفیڈنس کے معاملے میں she will be less developed, less confident as compared to other women. تو وہ حصہ نہیں لے پائیں گی, وہ لرن نہیں کر پائیں گی اس سے جو ان کو سیکھنا چاہیے. تو ان کے بزنس کے موقع, کمرشل ایکٹیویٹی کے موقع ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں وہ کتنی ایجوکیٹڈ ہیں. بیٹر ایجوکیٹڈ مدرس ہیو بیٹر ایجوکیٹڈ چلڈرن. یہ بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اسٹڈی ہے 1991 کی, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بینیفٹس آر ایکچولی پاسڈ آن فرام ون جنریشن ٹو اندر. وہ اس لیے کہ جو ماں خود ایجوکیٹڈ ہے, شی ول ٹیک اے کین انٹرسٹ ان دی ایجوکیشن آف ہر چلڈرن ایز کمپیئرڈ ٹو اے مدر ہو از ناٹ. شی uneducated mother might take keen interest in the education of her children, لیکن وہ مانیٹر نہیں کر پائیں گی, وہ ان کا ہوم ورک نہیں دیکھ سکیں گی, وہ ان کا نیکسٹ ڈے کا جو اسائنمنٹس ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گی, بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گی. ٹیچرز کے ساتھ جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس میں کوئی فائدہ مند بات نہیں کر سکیں گی, اپنے بچے کے لیے کوئی سجیشنز نہیں دے سکیں گی. سو بچے کو گھر میں جو موٹیویشن چاہیے پڑھنے کے لیے وہ نہیں دے سکیں گی. So again the child will then totally depend on education on his school or his father. And father, as we have already said, probably will not give him that much time, so he will be totally dependent on school. تو جو گھر سے ایک تھرسٹ ملتا ہے, ایک فورس ملتی ہے بچے کو, ایک حوصلہ ملتا ہے اور ایک ڈائریکشن ملتی ہے, کیونکہ یہی وہ ایج ہوتی ہے جہاں سے کیریئر گائیڈنس کاؤنسلنگ شروع ہو جاتی ہے. ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو یہ بتانا شروع کر دیتی ہے کہ مختلف کیریئرز کیا ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کیا ہوتے ہیں, انجینئرز کیا ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹس کیا ہوتے ہیں. بچوں کو اس طرح کے کھلونے لا کے دینا شروع کر دینا جو ایجوکیشنل ٹوائز ہوں. تو یہ وہی مدر کر سکتی ہیں جو خود ایجوکیٹڈ ہے. تو ایجوکیشن کا یہ بینیفٹ ہمارے سامنے. اس کے علاوہ
Studies have also indicated that by educating women, a country can reduce its overall poverty, it can improve its overall productivity, it can ease the population pressure and offer its children a better future. Now, this is an important sentence. It needs to be described in a little bit of detail, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے بچوں سے ریلیٹڈ بات کی ہے. اب اگر خواتین ایجوکیٹڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 50% آف دی پاپولیشن از ناٹ مسنگ آؤٹ آن دا چانسز آف اکنامک گروتھ, آن دا چانسز آف ارننگ, آن دا چانسز آف کنٹریبیوٹنگ فائنینشلی ٹو دیئر فیملیز. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا obviously poverty will reduce. کیونکہ پاورٹی جو ہم میئر کرتے ہیں جنی کوفیشنٹ تو چلیں انکم ڈسٹریبیوشن کے لیے ہے, پاورٹی تو ہم ڈائریکٹلی پر کیپٹا انکم سے میئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک خاتون بھی اگر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان دی انکم آف آور فیملی تو نیچرلی پر کیپٹا انکم ملک کی تو بڑھ رہی ہوگی. پھر اگر بہت سی خواتین کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں either through a job or through a commercial activity or a small business or any other activity like teaching or like teaching kids at home, giving them tuitions, تو وہ contribute تو کر رہی ہیں. تو اس سے overall impact کیا آئے گا ملک کے اوپر؟ پاورٹی کی ریڈکشن. اور پاورٹی جب کم ہوگی تو اس کے ساتھ بہت سی associated problems, ان میں سے ایک مین پرابلم پاورٹی کے ساتھ جو associated ہے وہ کرائم. جتنی کسی ریجن میں ملک میں پاورٹی ہوگی اتنی وہاں کرائم زیادہ ہوں گے, بیکاز غربت میں لوگوں کے پاس جب کوئی الٹرنیٹو نہیں رہ جاتا, فرسٹریٹ جب ہو جاتے ہیں تو دین دے سم ٹائمس دے لوز دیئر پیشنس اینڈ دے کمٹ اے کرائم. تو پاورٹی کم ہوگی تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس ملک کی بہتری کی طرف چلنی شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ہم نے بات کی امپرووڈ پروڈکٹیوٹی کی, اور ہم نے اس سے پہلے اگزامپل آپ کو دی سنگاپور کی, تائیوان کی, کوریا کی, ہانگ کانگ کی. وہاں پر ورک فورس میں, کمرشل ورک فورس میں خواتین کی تعداد کافی زیادہ ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ سیرامکس یا پوٹری یا جتنا یہ فائن قسم کا کام ہے اس کی ورک فورس میں اسپیشلی خواتین کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ کی اگین ایک پورا کا پورا سیکٹر بوسٹ ہو رہا ہے, سیرامک کا سیکٹر بوسٹ ہو رہا ہے, یا ٹیکسٹائل کی ڈیزائننگ یا ٹیکسٹائل کی پرنٹنگ, یہ سیکٹر پروموٹ ہو رہا ہے. آپ کی اوور آل اکانومی امپروو ہو رہی, آپ کی ملک کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہو رہی. بہت سے ایسی چیزیں ہیں خواتین کی ہاتھ کی بنائی ہوئی جو ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, وچ کین برنگ ان دی فارن ایکسچینج. اسی طرح ہم نے بات کی دی ایجوکیشن آف ویمن ول ایز دی پاپولیشن پریشر. اب ظاہر ہے اگر خاتون ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, شی ول ناٹ put up any resistance to the demand of the husband کہ مجھے ایک بیٹا تو چاہیے ہی چاہیے, چاہے 10 بیٹیاں پہلے ہو جائیں. But if she is educated, then it is expected that she will, convince her husband, will talk to her husband. کوئی وہ پلان کریں گے اپنی فیملی, دونوں اگر ایجوکیٹڈ ہوں گے they will plan a family. ہم 2 بچے رکھیں گے, میکسیمم 3 کریں گے, اور اس کے مطابق پھر وہ اپنے ریسورسز کے مطابق فیملی کو پلان کریں گے. جب ہر فیملی میں یا موسٹ آف دا فیملیز میں اس طرح کی پلاننگ شروع ہو جائے, پلاننگ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کنٹرولنگ دا برتھ, اس میں گیپ بھی تو آتے ہیں نا کہ آپ بچوں کے درمیان میں وقفہ کتنا دے رہے ہیں, لوکنگ ایٹ یور ریسورسز, لوکنگ ایٹ یور فیوچر پوٹینشیل. تو اگر اس طرح کی لانگ ٹرم پلاننگ گھروں کے لیول پہ شروع ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پوری کنٹری میں اس صورت میں آئے گا کہ جو گروتھ ریٹ ہم سے سنبھل نہیں رہا پاپولیشن کا, اس پہ پریشر کم ہونا شروع ہو جائے. And again, when population will stabilize growth rate, it will again reduce the poverty. It will increase the living standard of the people. So we are again talking about a healthy human development index. And we have already seen that how a woman, how a mother can offer their children a better future. Not only inside their houses, but also by making the country less poor, by making the country more productive, by easing the pressure on population, by easing the pressure on all the related things like environment. کیونکہ پاپولیشن کا پریشر لینڈ پہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا, لینڈ پہ بھی ہے, پانی پہ بھی ہے, ہوا پہ بھی ہے. یہ سارے پریشر جب کم ہوں گے, مے بی آر انوائرمنٹ ول امپروو, تو پھر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کنڈیشنز امپروو ہوں گی.
سو یہ ایک چیز کرنے کے کس قدر ملٹی پلائر افیکٹس ہیں. اسی لیے جو اسٹریٹجک ٹارگیٹ گروپس ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں, ان میں ویمن کم ان دیٹ گروپ, بیکاز ان کے اوپر محنت کرنے سے جو ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے وہ ان کا ملٹی پلائر افیکٹ ہے. وہ صرف خواتین تک محدود نہیں رہ جائیں گے, بلکہ وہ ٹرکل ڈاؤن کریں گے, سائڈوں پہ جائیں گے, لیٹرلی جائیں گے, اوپر جائیں گے, اینڈ دے ول انہینس دی اوور آل اکانومی اینڈ دی اوور آل اسٹیبلٹی آف اے نیشن. ان تمام چیزوں کے باوجود paradoxically, again it is a study which is saying it, I am not saying it, paradoxically many countries invest much less in educating women than they do in educating men. اب اس میں کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ انویسٹ مردوں پہ کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن؟ بہت سی ریزنس ہیں. سب سے بڑی ریزن تو اگنورینس, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ایجوکیشن کم ہے, لٹریسی ریٹ کم ہے. اب مرد بھی جب الٹریٹ ہیں تو ان کی بھی کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ نالج انفارمیشن حاصل کر سکیں. جو ان کے ذہن میں آئے گا وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اگر وہ اسلام ریلیجن پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ریلیجس ہیں, تو پھر وہ خود کچھ پڑھ نہیں رہے, خود کچھ ریلیجن پہ سوچ نہیں رہے, خود کچھ ریلیجن کے بارے میں انفارمیشن گیدر نہیں کر رہے, تو وہ ریلیجن کو ٹریٹ کریں گے اپنے مطابق. اور اگر ان کے لوکل لوگوں کے یا لوکل امام کے یا ان کے اپنے مطابق خواتین کا جاب کرنا حرام ہے یا ایک گناہ ہے, تو وہ بھی یہی سمجھیں گے. سو ریلیجن ہم نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں تو یہ چیز کافی کامن ہے. آنر کلنگ تو آپ روز پڑھتے ہیں اخباروں میں. اور if we look at the message of Islam, if we look at the universal message of Islam, تو کیا وہ آنر کلنگ کو پروموٹ کرتا ہے؟ I mean, when we do it, don't we tarnish the image of Islam? کیونکہ اسلام میں تو کوئی ایسا میسج, اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے جہالت کو ختم کر دیا تھا, جس نے بچیوں کو زندہ گاڑنے کی جو رسم تھی اس رسم کو صفحہ ہستی سے وہاں سے مٹا دیا تھا. تو ہم نے اس رسم کو دوبارہ زندہ کر دیا آن دا نیم آف آنر کلنگ. سو یو کین سی دیٹ illiteracy ان مین کین آلسو کریٹ پرابلمس جو پورے ملک کے لیے, پوری قوم کے لیے ایک بوجھ بن جاتی. اینڈ دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو کم اپ ود لیجسلیشنز اگینسٹ سچ سینسٹیو ایشوز ایز دس ون جو میں مینشن کر رہا ہوں. اور کس طرح سے اس کو ایکسپلائٹیشن آف ویمن دیکھیں. Look at the exploitation of women and children. کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بچی یا یہ بچہ, اس کے پاس جائیداد ہے, اس کے ماں باپ انفارچونیٹلی اس دنیا میں نہیں, اب اس کی جائیداد کو غصب کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو کسی آنر کاروکاری جو ہے اس کیس میں الجھا دیں, اس کو مار دیں, اس کی تو قبر پہ بھی کوئی نہیں جائے گا, بیکاز لوگ کہیں گے یہ تو کاری تھی یا تھا. تو اور اس کی جائیداد آٹومیٹکلی کیا کن کے پاس آئے گی؟ رشتہ داروں کے پاس آ جائے گی. لک ایٹ دی ایکسپلائٹیشن ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. جو ایکسپلائٹیشن آف ویمن ہے ان دی ایبسنس آف لیجسلیشن, یہ اس کی ایک مثال ہے. تو نہ صرف کہ خواتین پہ کم توجہ دی جاتی ہے بلکہ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. ظلم اس لیے کیا جاتا ہے بیکاز صدیوں سے جو روایت چلی آ رہی ہے, اٹ سوٹس مین, اٹ سوٹس دی پیپل ہو آر رولنگ, ان کو سوٹ کرتا. لیکن ہم نے ریلیجسلی, پولیٹیکلی, گلوبلی آپ دیکھیں, انفارمیشن وائز دیکھیں, دس از اگینسٹ دا نارمز آف ہیومینٹی, دس از اگینسٹ گروتھ, دس از اگینسٹ ڈیولپمنٹ. جب تک ہم ان چیزوں سے نجات حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے, چاہے ہمارا جی ڈی پی, جی این پی کچھ بھی کہتا ہو. جب تک ہم اپنے لوگوں کو لٹریٹ نہیں بنائیں گے, روشن خیال نہیں بنائیں گے, آزاد خیال نہیں, میں نے کہا روشن خیال نہیں بنائیں گے, تب تک, اور ہم ڈیو رائٹس نہیں دیں گے اپنے ویریس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سیکٹرز کو, جن میں خواتین ایک موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر ہیں, جب تک ہم ان کی مشکلات, ان کی ریکوائرمنٹس کو نہیں سمجھیں گے, تب تک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ دیٹ وی گرو ایز اے نیشن. اب ہم نے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کیے related with the education of women. اب as a strategy how to
spread this concept of women education. اس کے لیے ورلڈ بینک نے کچھ اسٹیپس سجیسٹ کیے ہیں لٹریچر میں. ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کریٹنگ اویئرنیس اباؤٹ ویمنز ایجوکیشن. سو اویئرنیس پروگرامس یوزنگ میس میڈیا, اوپینین لیڈرس, اسکول ٹیچرس اینڈ اسکول گوئنگ چلڈرن. ایک تو ہم نے اویئرنیس پھیلانی ہے کہ بچیوں کی تعلیم ضروری ہے. اس کے لیے ہم ٹی وی کا سہارا لیں, اخبارات کا سہارا لیں. اوپینین لیڈرز سب سے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمیونٹی میں, اپنے محلے میں جن کی بات سنی جاتی, جن سے مشورہ کرنے لوگ آتے ہیں. ان کو یہ اگر لوگوں سے کہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں, آپ اپنی بچیوں کو گھر نہ بٹھا کے ان کی زندگی خراب کریں, آپ ان کو اسکول بھیجیں, وہاں سے وہ کالج جائیں گی, وہاں سے وہ کچھ ہنر حاصل کریں گی, کچھ پڑھ لکھ کے کچھ کریں گی اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے, تو ان کی بات کو سنا جائے گا. اسی طرح اسکول ٹیچرز اگر ایک تو ان اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں, دوسرے ان کی فریکوینٹ ملاقات رہتی ہے پیرنٹ سے, اور آپ ایز اے پیرنٹ, دوز آف یو ہو آر پیرنٹس ول نو دس, دیٹ جو آپ کے بچے کا ٹیچر ہے, آپ ایک رسپیکٹ اس کے دل میں آپ رکھتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے بچے کو پڑھاتے ہیں, آپ ان کی بات سنیں گے. اسی طرح یہ سینسٹیو جو لوگ ہیں سوسائٹی میں, جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں, ان کو پہلے تو کہا جائے کہ آپ یہ فریضہ انجام دیں کہ آپ خواتین کی, بچیوں کی ایجوکیشن کو ایک پازیٹیو طریقے سے پیش کریں. یوز مور فیمیل ٹیچرز ان اسکولس ایز دے پرٹیکولرلی ان رورل ایریاز ول اٹریکٹ مور گرل اسٹوڈنٹس. ہمارے گاؤں کا ایک کلچر ہے, ہم اسے قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کلچر غلط ہے, وہ کلچر خراب ہے, نہیں. غلطیاں جو ہیں وہ ہمارے میں ہیں, گورننس میں ہیں. گاؤں کے کلچر کو پرزرو کرتے ہوئے وائی شوڈ وی فورس کو ایجوکیشن ان ولیجز. تو ہم کیوں مرد ٹیچروں کو کہیں کہ آپ لوگوں کی بچیوں کو پڑھائیں؟ گاؤں کا ایک ماحول ہے, ہم اس ماحول کی عزت کرتے ہوئے, اس کو برقرار رکھتے ہوئے, وی کین انوالو مور فیمیل ٹیچرس. یہ تو پاسبل ہے. یا جہاں پر یہ پاسبل نہیں ہے, کو ایجوکیشن ٹوٹلی ہم اس کو کر سکتے ہیں ایکسکلوڈ, تو وہاں پہ ہم سپریٹ اسکول بنا دیں. Provision of facilities to protect girls' privacy in co-educational schools or try to have separate schools for girls. بچیوں کی بھی once they cross the age of 10, 11, 12, 13, then obviously they biologically ان کی growth شروع ہو جاتی ہے, ان کی اپنی privacy بن جاتی. So if they feel uncomfortable with boys or with men, تو وہ اس ڈر کی وجہ سے, اس شرم کی وجہ سے پڑھائی سے دور ہو جائیں گے. So we have to give them a freedom کہ جہاں پر وہ آتی ہیں پڑھنے کے لیے, وہاں پر دے شوڈ بی مینٹلی پیسفل. تب وہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں گی, تب ان کو پڑھائی کا شوق رہے گا. دھیان دینا تو بعد میں ہے نا. اس ماحول سے اگر انہیں اٹیچمنٹ ہوگی تو پھر وہ پڑھیں گی. تو اگر وہ ماحول انہیں انسیف لگے گا, وولٹائل, اگریسو لگے گا, تو پھر وہ پڑھائی کی طرف نہیں آئیں گی. So that is also one of the suggestions by World Bank. Offer more flexible school schedule and hours. خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے سیکنڈ شفٹ یا کوئی ایسی چیز انہیں سوٹ کرتی ہے which is different than the boys, تو وہ ان کو آفر کیا جائے, یا ان کو زیادہ فلیکسیبل ٹائمنگ دے دی جائیں. اور اس میں ایڈلٹ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ خواتین بھی آنا چاہتی ہیں, فار ایگزامپل ان سیکنڈری اسکولز, جنہوں نے پرائمری کی ایجوکیشن لی, چھوڑ دی, پھر شادی ہو گئی, اب وہ واپس آنا چاہ رہی ہیں, تو ہمیں تھوڑا آرز کو فلیکسیبل بنانا ہوگا so that we can accommodate such women. Allow girls who are mothers or pregnant to remain in or return to school. یہ انہیں انکریج کریں ہم, پہلے تو ہم انہیں میٹرنٹی لیو دیں, اس کے بعد once they have delivered we encourage them to come back. ہم ان کے گھر میں ایک وزٹ کر لیں, یا ان کو ایک لیٹر بھیج دیں کہ آپ ماشاءاللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, now you should come back to school so that you keep on your educational track. تو اس کی بھی ہمیں فیسلٹی انہیں دینی. پرووائڈنگ چائلڈ کیئر ایٹ اسکولس میں بھی, یہ ہماری شاید کنٹری میں اتنا فیزیبل نہ ہو, بٹ اٹ از این آئیڈیل سچویشن کہ اگر چائلڈ کیئر اسکولز میں ہی دے دی جائے, تو وہ خواتین یا وہ بچیاں جن کے اپنے بچے ہیں, چھوٹے ہیں, اور وہ گھر میں انہیں اکیلا چھوڑ کے اسکول میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یا ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں نہیں جا سکتی, تو ان کو اگر وہاں پر ان انسٹیٹیوشن میں ہی ایک چائلڈ کیئر دے دی جائے, تو وہ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھ لیں گی, اپنا کام بھی کرتی رہیں. Establishing special scholarships, waiving fees
and creating incentives. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلنٹ اسکالرشپس ہوتے ہیں ایجوکیشن کی بیس پہ, مارکس کی بیس پہ. تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا جینڈر بھی انوالو کر دیں, ہم بچیوں کو زیادہ انکریج کریں, ان کی فی تھوڑی کم کر دیں, ان کو اسکالرشپ بڑھا دیں, تو یہ ایک فائنینشیل انسینٹیو بھی ہو جائے گا پیرنٹس کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی, ٹو کم اینڈ گیٹ ایجوکیشن. سو اندر way is to reduce the opportunity costs by ensuring that بچیاں جو ہیں گرلز اسپیشلی, ان کو اپرچونٹی کاسٹ کون سی ہوتا یہ ہے. نارملی آپ کسی سے پوچھ لیں گاؤں میں, آپ اپنی بچیوں کو تعلیم کیوں نہیں دلا رہے, تو وہ کہیں گے جی گھر میں اتنے کام ہیں, شام میں دوپہر میں وہ کون کرے گا. وہ اپرچونٹی کاسٹ کم کرنے کے لیے یہ پوائنٹ ہے ورلڈ بینک کا جو سجیشن ہے کہ in order to reduce the opportunity cost by ensuring that water, fuel, wood are nearby and better household technology is available so that girls spend less time on these household activities and spend more time on education. اسی طرح بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایک ولیج ہے چھوٹا سا, اس سے اسکول 8 میل دور ہے خواتین کا, بچیوں کا. Obviously parents will say کہ ہم بچیوں کو کس طرح بھیجیں روز اتنی دور اور کس طرح واپس وہ آئیں. So ensuring that public transport is available for girls so that parents do not fear for their safety and time is saved. ایک تو ماں باپ کا جو ڈر ہے, خوف ہے بچیوں کی سیفٹی کے بارے میں, وہ کم ہو جائے گا ان کے ذہن سے. اور دوسرا, جو بچیوں کو اگر سائیکل پہ یا پیدل لے جانا ہے, بہت لمبا ٹائم اس کے لیے چاہیے, ایک فل ٹائم ڈیوٹی چاہیے, ان کے ساتھ کوئی جائے پھر لے کے آئے, وہ بوجھ بھی کم ہو جائے گا. سو یہ ساری سجیشنز جو ہم دے رہے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا صرف اسکول بنا دینا, ان کے کالج بنا دینا ضروری نہیں ہے, بٹ وی ہیو ٹو کریٹ این اوور آل انوائرمنٹ فار دیم ویئر دے فیل سیف, ویئر دے فیل پرائیویٹلی انڈیپینڈنٹ, پرائیویسی پوائنٹ آف ویو سے, where they feel secure and where they are peaceful as far as their mind is concerned, so that they concentrate on education. اور ایک سال بھی اگر وہ ایکسٹرا ایجوکیشن لے لیتی ہیں, وہ تو ہم نے دیکھا کہ 9% چائلڈ mortality کم ہو جاتی ہے, لیکن پوری قوم کا جو فائدہ ہوگا, پوری نیشن کا جو مستقبل بنے گا, that cannot be overemphasized. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو جتنا بھی اس کا ذکر کریں وہ کم ہوگا, کیونکہ جتنا ہم ذکر کریں گے اتنا ہی وہ کسی نہ کسی کے ذہن میں چیز بیٹھے گی. اور ایک خاتون کو پڑھانے سے جو کنٹری کا بینیفٹ اور کنٹری کا فیوچر اور نیشن کا فیوچر بنے گا, وہ اگر ہم بہت سی خواتین اپنی موسٹ آف دیم کو پڑھا دیں, اسکلز دے دیں, امپاور کر دیں, تو وی کین ویل سی دیٹ آر پاورٹی, دا پرابلمز آف آر پاورٹی, دا پرابلمز آف آر پاپولیشن, the problems of our unequal income distribution, the problems of our decreased or low HDI, the problems of our low living standards, the problems of disease prevalence in children, یہ ساری کی ساری کم ہوں. اور جب یہ اتنے سارے سوشل انڈیکیٹرز کسی قوم کے بہتر ہوں گے, تو obviously اس قوم کا مستقبل, فیوچر بہتر ہوگا. We'll continue talking about the other 3 strategies of empowering women in the next session to come. Till then, it is Khuda Hafiz. Thank you.